دوستو آپ کو ایک 2 نمبر جھوٹے امام مہدی کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں، جسے مشہور کرنے کے لیے پورا ایک منظم گینگ اور لوگ شامل ہیں، جسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان میں مشہور کیا جا رہا ہے۔ اور دوستو، گمراہ ہونے کے لیے تو انسان کا صرف دین سے دور ہونا ہی کافی ہے، پھر چاہے وہ شخص کلین شیو ہو یا اس کے چہرے پر داڑھی ہو یا نہ ہو، انسان گمراہ ہو ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی بہت سارے فالوور بنے تھے، جبکہ اس شخص نے تو معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک بہت بڑے پیمانے پر امت کو گمراہ کیا اور دائرہ اسلام سے ہی خارج کروا دیا۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا دوستو؟ علم کی کمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھانے کا اہتمام خود سے کریں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے جو امام مہدی ہے اور اس کے فالوور اس کو امام مہدی سے تشبیہ دیتے ہیں؟ اس شخص کا نام محمد قاسم بن کریم ہے، اور اس شخص نے اپنے خوابوں کے حوالے سے کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں، جس میں اس نے کہا ہے کہ معاذ اللہ مجھے 500 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو چکی ہے، اور معاذ اللہ 280 سے بھی زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے، معاذ اللہ۔ اس شخص کے فالوورز امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات بیان کرتے ہیں اور پھر اس شخص یعنی محمد قاسم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک پیڈ پروپیگنڈا ہے جسے پاکستان جیسے ملک میں، جہاں کا تعلیمی معیار بہت اچھا نہیں ہے اور پچھلے 20 سالوں میں تعلیم ہم سے چھین لی گئی، وہاں اس جیسے لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں، اور اب اسے سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ پر ایک منظم سازش کے تحت بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ محمد قاسم کو امام مہدی تسلیم کر لیا جائے۔ مگر دوستو، یہ محمد قاسم خود کیا کہتا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ محمد قاسم لاہور کا شہری ہے، اور اس نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ اس کو خواب میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی زیارت ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے پیغام بھی دیتے ہیں۔ یعنی اس شخص کا کہنا ہے کہ اس کی پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ۔ دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی پیغام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہ لاہور کا شخص کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ دعویٰ ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ لاہور کے ایک شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ خواب میں کلام کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ مجھے تو یہ شخص ذہنی مریض یا پھر سائیکو لگتا ہے۔ دوستو، آپ اس بات کو لائٹ لے رہے ہیں، کیونکہ جو بات یہ کر رہا ہے وہ خواب میں وہی تو صرف نبیوں کو آتی ہے، اور معاذ اللہ اگر ہم اس کی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں تو انجانے میں ہم اس کو نبی تسلیم کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ دوستو، یہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، اور سچے خواب تو ویسے بھی نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ شخص تمام وہ باتیں کر رہا ہے جو قرب قیامت کے متعلق احادیث میں پہلے سے ہی موجود ہیں، اور یہ صرف وہ باتیں بیان کر کے اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کر رہا ہے، اور ان میں کوئی نئی بات نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ شخص فی الوقت کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جو کنٹروورشل ہو اور یہ امام مہدی علیہ السلام ہونے کے خلاف جاتی ہو، وہ ابھی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر یہ شخص ابھی کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو شاید اس پر پاکستان میں پابندی لگا دی جائے، اور اس کے فالوور لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں،
اور آپ سوشل میڈیا پر امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو اس کے پیڈ فالوور کمنٹ باکس اس شخص کی حمایت میں بھر دیتے ہیں، یعنی اس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اور یہ لوگ اس شخص کو امام مہدی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دجال کی طرح امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کا راستہ روک سکیں، کیونکہ دوستو یہ خراسان ہے جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور خراسان سے ہی کالے جھنڈے کا لشکر نکلے گا جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے، اور پھر دجال کا خروج ہوگا، اور پھر دجال سے لڑنے اور امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اس لیے یہ جھوٹا شخص اور اس کے سو کالڈ فالوورز اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ امت کو گمراہ کر سکیں تاکہ مسلمان کبھی بھی دجال کے خلاف اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سے مسلمان بغیر تحقیق کیے اس فتنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں محمد قاسم جیسے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔